جو ہے نا جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی کسی کی شخصیت لارجر دین لائف ہے، تو علامہ اقبال کی شخصیت ایک لارجر دین لائف ہے. وہ محقق بھی تھے، مدبر بھی تھے، وہ ایک اللہ کے ولی، صوفی، وہ ایک بہت بڑے بیرسٹر، اور وہ سیاستدان، فلاسفر. آپ یہ دیکھ لیں کہ ساری خوبیاں، اور ایسے لوگ صدیوں میں نہیں، میں کہتا ہوں ملینیم میں پیدا بلا شبہ. اور یہ ایک اللہ کیا آج کا نوجوان علامہ اقبال کے جو خودی کا فلسفہ ہے، جی جو علامہ اقبال کے تصورات ہیں، اس پہ عمل کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہی بات ہم کرنا چاہتے ہیں. آگے آپ کا کوشچن آگے کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جب یہ جو پاکستان کی تخلیق ہے نا، اس میں 3 پرسنالٹیز بڑی تھی قائد اعظم کے علاوہ. ایک مجدد الافسانی، جب انہوں نے یہ جو اس کا اکبر بادشاہ کا وہ جو اپنا ایک نیا نظام دینا چاہتے تھے، دین الہی، اس کو ہٹا کے اس کے آگے کھڑے ہوئے اور قید میں بھی گئے. پھر سر سید احمد خان، جنہوں نے انگریزوں کے یہ جو جنگ آزادی لڑی ہم نے، اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے. اور پھر علامہ اقبال جو کہ 1877 میں تو پیدا ہوئے، لیکن پھر 20ویں صدی کے اوائل میں جب وہ افیکٹو ہوئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور باہر گئے، تو پھر انہوں نے آ کے تو اپنا ایک فلسفہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہندوؤں سے جو ہماری علادگی ہے، یہ اس کے مطلب 2 چیزیں. ایک تو مذہب کی بات ہوتی ہے، وہ مذہب ریزن نہیں ہے، ہمارا ریزن ہے سماجی. بیکاز جو مسلک ایک اسلام تو اکائی ہے، اس اکائی کے اندر جہاں ایک مذہبی سوچ ہے، وہاں ایک سیاسی بات بھی ہے. بالکل. تو ہم یہ سیاست کو چھوڑ نہیں سکتے، چونکہ ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو وہ تو انہوں نے اپنے طور پہ بہت زیادہ کیا. جب پاکستان کی ایفرٹ شروع ہوئی، آگے میں نوجوانوں پہ بھی آتا ہوں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں پر میں نے خیال رکھنا ہے، ایک فکر پہ، ایک فقہ پہ، اور ایک سیاست پہ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا فکر میری ذمہ داری ہے، فقہ مولانا مودودی صاحب کے ذمہ کرتا ہوں، وہ اپنے طور کے اوپر بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی بھی کی، اور سیاست کا اعزاز محمد علی جناح. زبردست. تو فکر کی جب بات آئی نا، تو وہ پھر انہوں نے اپنے اس شاعری میں ریفلیکٹ کیا کہ یہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اور یہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایک ملک کے شاعر نہیں تھے، وہ ایک ریجن کے بھی نہیں تھے، وہ ایک آفاقی شاعر تھے. ٹھیک ہے. جن کا جو مطمع نظر تھا وہ ایک ریاست نہیں تھا، وہ خلافت تھا. وہ مومن کے لیے بات کرتے تھے، وہ سارے مسلمانوں کے لیے بات کرتے رہے، اور وہ ان قوم کو اٹھانے کی بات کرتے رہے کہ جی آپ ایسے سب ڈیو نہ ہو جائیں. تو اسی طرح اپنے جو جوان ہے ان کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ تو راہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول. تو یہ مطلب ہے اس طرح کا جذبہ ان کو دیا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کو آگے لے کے گئے. اور لاسٹ پوائنٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس زر اور دولت ہو نا تو وہ ملک آگے جاتا ہے. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کہا نا میرا طریق امیری ہے، امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. تو انہوں نے دنیا کے لیول پہ بھی کہا کہ پیسہ یا دولت کی قوموں کو اوپر نہیں لے جاتی. اس پہ ان کا ایک بڑا شعر ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. تو یہ ان کا یہ ویو تھا کہ روحانیت اور یہ جو اندر فکر کی بات ہے یہی آپ کو اوپر لے کے جاتا. اچھا میں صاحب آپ کیا آج کا پاکستان اقبال کا پاکستان ہے؟ یا دیکھیں آف کورس ہمیں وہ جو ہیں افکار علامہ اقبال کے اس سے ہم بہت دور چلے گئے، اور ہم یہ تو چھٹی بھی کر لیتے ہیں اور منا بھی لیتے ہیں اور علامہ اقبال کا بول، لیکن اس طریقے سے نہ ہمارے اسکولز کالجز میں اقبالیات کے اوپر وہ اس طرح کے لیسنز دیے جاتے ہیں. اور مور دین پڑھنے کے علاوہ عملی طور کے اوپر بھی ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. علامہ اقبال نے تو عجز اور انکساری کی بات بھی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں آپ کو کھڑا ہونا ہے کو بیاباں بھی ہو تو وہاں ایک بڑے مضبوط، تو وہ اس میں ایک ان کا بڑا اچھا شعر ہے کہ اسی طرح کا کہ کوہ بیابان سے اگر ہم نے آغوش ہونا ہے تو وہ کہتا ہے مانند سحر سینے گلچتا میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے،
اور हो बेआबां से हम आगोश व लेकिन हाथों से तेरे दामने अफलाक न छूटे। देखिए वो यही कहते हैं कि एक तरफ आप इज्ज और इनकसारी की बात है और दूसरी की तरफ आप एक मुसम्मम इरादे के साथ खड़े हो जाएं जहां आपने जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आपके एक तो है ना कि आपका माली हालत क्या है, मुल्क के अंदर वसाइल क्या है वो है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल्स के अंदर एक रूहानियत का जज्बा, एक अंदर जो आपके अंदर अल्लाह का नूर का एक कतरा है ना, इन दी फॉर्म ऑफ आपके अंदर जो रूह है वो, तो वो रूहानियत की करते हैं। दैट इज वाई वो कहते हैं कि जो दिल दुखी है वो अल्लाह की निगाह में ज्यादा उसकी कदर है। और दुखी दिल कौन सा है? जो अवाम के लिए, लोगों के लिए, दूसरों के ऊपर है। तो उस पे एक उनका तू बचा बचा के न रखे से तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साथ में, कि अल्लाह की निगाह में आपका ये दिल अगर खस्ता है, टूटा हुआ है, तो इसकी ज्यादा वैल्यू है। जबरदस्त, आज तो बड़े जबरदस्त इल्मी जो है गुफ्तगू हो रही है और अल्लामा इकबाल के अशार जो है वो ज़र बात है, बहुत जबरदस्त।